شہزادہ غوث اعظم ہے، جو عظیمی گلشن کا مہکتا ہوا ایک گلاب ہے، تو سرکار امیر ملت کی ایک کرامت ہے، جو بزرگوں کے در کا تحفہ ہے، جو سرکار غوث اعظم کے در کی امانت ہے، جو سرکار غریب نواز کے دربار کا ایک نایاب تحفہ ہے۔ حضور سرکار سیدی و سندی آقائی و مولائی سرکار سیدنا معین ملت کی بارگاہ میں جو ہے کہ سرکار معین ملت کی ولادت کے سلسلے میں آپ کی دراز عمر بالخیر کے لیے اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے۔ اب جہاں تک کہ میری آواز جا رہی ہے، تمامی حضرات سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد وہ محفل میں آ جائیے۔ بس تھوڑی سی دیر اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا، اس لیے کہ حکم اسٹیج ہے تو میں کھڑا ہو گیا ہوں، ورنہ الحمدللہ رب العالمین مولا علی کا ایسا کرم ہے، میرے مولا علی کا ایسا کرم، میرے سرکاروں کا ایسا کرم ہے، کل کا دن آج کا دن، کل کی رات آج کی رات، یعنی کل ملا کر کے 2-3 راتوں میں یہ چوتھا جلسہ مولا علی کے نام کا منعقد ہوا ہے، جس میں فقیر کو گفتگو کا موقع ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 2 دن کا یہ چوتھا جلسہ ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ الحمدللہ حکم اسٹیج تھا، میں کھڑا ہو گیا ہوں، اہل محبین کی محبتیں تھی کہ میں لبیک کہتا ہوا حاضر آ گیا ہوں، ورنہ آگے اور بھی سفر ہے، آگے اور بھی جلسے ہیں۔ ارے دنیا بہت بڑی ہے، کہیں بھی جا کے ذکر علی کر لیں گے وہاں، مگر جہاں دیوانوں کی بستی ہوتی ہے، جہاں عاشقوں کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں ذکر علی کرنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے، وہاں ذکر علی کرنے کا لطف ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا فقیروں کا بھی کیا چاہے، جہاں میں دل سجا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے۔ علی کے دیوانے جدھر نکل جاتے ہیں جنت کو ادھر ہی بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ جلسہ مولا علی کا ہے، علی کا جلسہ ہے۔ کون علی ہے جو داماد پیغمبر ہے، کون علی ہے جو معرفت کا آسمان ہے، کون علی ہے جو حافظ قرآن ہے، کون علی ہے جو ناطق قرآن ہے، کون علی ہے جو جامع قرآن ہے، کون علی ہے جو مصطفیٰ کے گلشن کا ایک گلاب ہے، کون علی ہے جو خدا کا پہلوان ہے، کون علی ہے جس کے بارے میں عمر فرماتے ہیں جس مسئلے میں جس مشورے میں علی شریک نہ ہو اس سے عمر پناہ چاہتا۔ مولا عمر کا ایک تاریخی جملہ تھا، مولا عمر نے جب حجر اسود کو چوما تو مولا عمر نے کہا اے حجر اسود، قسم خدا کی اگر میرے مصطفیٰ نے تجھے نہ چوما ہوتا نا، میرے رسول نے تجھے نہ چوما ہوتا تو عمر بھی تجھے نہ چومتا، اس لیے کہ نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب یہ بات جناب عمر کی زبان سے نکلی، مولا علی وہاں موجود تھے، علی نے فرمایا عمر کیا بات کرتے ہو، یہ جنتی پتھر ہے، یہ قیامت میں مومنوں کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کے کفر کی گواہی دے گا، اسی لیے یہ مومنوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، کافروں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ جب یہ بات مولا علی کی زبان سے جناب عمر نے سنی تو عمر کہتے ہیں خدا کی قسم علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ صحابہ اکرام بھی علی کا ادب کیا کرتے تھے، اور دیکھیے تمام صحابہ کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے، تمام کے رتبے منصب اپنی اپنی جگہ ہے، مگر دیکھیے صحابہ کے اندر سب سے افضل بشر اور نبیوں کے بعد کوئی ذات ہے تو وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ سارے سنیوں کا ایمان وہ پہلے خلیفہ ہے، سارے سنیوں کا عقیدہ یہی ہے، اور یہی اہل سنت کا ایمان ہے کہ پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہی ہے۔ مگر دوستو اللہ نے جو علی کو شان عطا کی نا، صحابہ اکرام میں علی کی مثل ملنا مشکل تھا، اس لیے کہ آپ دیکھیں جو 4 خلفائے راشدین ہے علی اس میں بھی ہے، مگر کچھ صحابہ میں کنڈیشن ہوتی تھی، اگر وہ 4 میں ہیں تو 10 عشرہ مبشرہ میں نہیں، اگر وہ 10 میں ہیں تو 17 اصحاب صفہ میں نہیں، اگر وہ 17 میں ہیں تو وہ 313 میں نہیں، اگر 313 میں ہے تو جنگ احد میں نہیں، اگر جنگ احد میں ہے تو جنگ تبوک میں نہیں، اگر جنگ تبوک میں ہے تو بیت رضوان میں نہیں،
تیری زبان میں ہے اللہ اکبر، ایک ادھر ملتے ہیں ادھر نہیں ملتے، مگر علی کی شان یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں بھی علی ہے، خلفائے راشدین میں بھی علی ہے، عشرۂ مبشرہ میں بھی علی ہے، پنجتن میں بھی علی ہے، 17 اصحاب صفا میں بھی علی ہے، بدر میں بھی علی ہے، احد میں بھی علی ہے، جہاں دیکھو وہاں علی ہے۔ دیکھنے والوں نے علی کو کہاں کہاں دیکھا، دیکھنے والوں نے علی کو کبھی نبی کے کاندھے پر دیکھا، علی کو کبھی رسول کے بستر پر دیکھا، علی کو کبھی مصطفیٰ کے آگے دیکھا، علی کو کبھی مصطفیٰ کے پیچھے دیکھا، جدھر دیکھو علی نظر آ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ذکر علی مٹا دیں گے، میں کہتا ہوں نادان، علی کے ذکر کی مٹانے کی بات کرتا ہے میرا علی، مولا علی تو نجف اشرف میں ہے، مگر آج بھی کربلا کی زمین علی کی گواہی دے رہی ہے۔ میرا علی تو نجف اشرف میں ہے، مگر جنت البقیع سے مولا حسن کے مزار سے علی علی کی صدائیں آ رہی ہے۔ میرا علی تو نجف اشرف میں ہے، مگر بغداد میں جس کا خطبہ چمک رہا ہے وہ علی کا بیٹا ہے۔ میرا علی تو نجف اشرف میں ہے، مگر ہندوستان کی حکومت کی کمان جو سنبھالے ہوئے ہیں وہ معین الدین علی کا بیٹا ہے۔ آج بھی غریب نواز کے غنبد سے علی علی کی صدائیں آ رہی ہے۔ میرا علی تو نجف اشرف میں ہے، مگر جو دلی میں نظام لیٹ کر کے دلی کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں وہ نظام بھی علی کا بیٹا ہے۔ گویا کہ نظام دین کی چوکھٹ سے، محبوب الہی کی چوکھٹ سے آج بھی علی علی کی صدا آ رہی ہے۔ صابر پاک کلیئر کی طرف کلیئر کی زمین سے علی علی پکار رہے ہیں، مختوم پاک کی چوچا کی سرزمین سے علی علی پکار رہے ہیں، صابر پاک دیوا کی سرزمین سے علی علی پکار رہے ہیں، بہرائش کی سرزمین سے غازی مسعود سالار علی علی پکار رہے ہیں، چوہے کے پو علی شاہ قلندر علی علی پکار رہے ہیں، جناب ماری سے پاک علی علی پکار رہے ہیں، جناب پیلی پیٹ کی سرزمین سے علی علی کی صدا آ رہی ہے، مہریرا کی سرزمین سے علی علی کی صدا آ رہی ہے، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آو بروڈا میں آج بھی عظیم ملت کی چوکھٹ سے علی علی کی صدا آ رہی ہے۔ آج بھی عظیم ملت کے خمس سے علی علی کی صدا آ رہی ہے، اور گویا کہ سرکار عظیم ملت اپنے مزار انور میں لیٹ کر کے یہی پیغام دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، تاریخ بتاتی ہے ہمیں، مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے۔ یہ جشن مولا علی کا ہے، یہ مجمع مولا علی کا ہے، اور آج ثابت کر دو اے کالول کے غیور سنیوں کہ دریائے رحمت کی موج نکلی ہے، علی علی کہہ کر رضا کی فوج نکلی ہے، دریائے رحمت کی موج نکلی ہے، علی علی کہہ کر رضا کی فوج نکلی ہے، اس لیے کہ علی یہاں بھی ہے، علی وہاں بھی ہے، علی ادھر بھی ہے، علی ادھر بھی ہے، ہر جگہ علی کے نام کے نعرے لگتے ہیں، اور مومن کا تو طریقہ ہی یہی ہے کہ مومن خوشی میں علی کو پکارتا ہے، غم میں علی کو پکارتا ہے، تکلیف میں علی کو پکارتا ہے، دکھ میں علی کو پکارتا ہے، جہاں رہتا ہے علی علی پکارتا ہے، اس لیے کہ جو یا علی کہہ دیتا ہے اللہ اس کی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو سرکار مولا علی کے نام کی محفل، سرکار مولا علی کی ولادت کا جلسہ، ایک عظیم ہستی جسے خواجہ خواجگاہ سرکار سلطان الہند غریب نواز کی چوکھٹ اجمیر معلیٰ میں آج بھی چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، اور جانے والے جاتے ہیں، غریب نواز کی چوکھٹ سے فیضان پاتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں کو اعتراض ہے، ہر زمانے میں اعتراض کرنے والے رہے ہیں،
مگر اللہ نے ان کی زبانوں پر ہر زمانے میں تالے لگائے ہیں، اس لیے کہ حق جو ہوتا ہے اسے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حق کو اللہ بلند کرتا ہے اور باطل کو اللہ ہی پست کرتا ہے۔ غریب نواز کی چوکھٹ، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر جنتی دروازہ ہے، سنیوں نے دیکھا ہے، الحمدللہ انہوں نے بھی دیکھا ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں ارے یہ جنتی دروازہ اجمیر میں کیسے، جنتی دروازہ اجمیر میں کیسے؟ تو اے سنیوں، ان کے فریب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو، وہ جنتی دروازہ آج اس لیے جنتی دروازہ کہلاتا ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ نے جب سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر چلہ کیا تھا، قیام کیا تھا، ایک شب بابا فرید آرام فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم فرمایا کہ سرکار غریب نواز سے ملاقات کے لیے خود جو ہے کہ اپنی روحانیت کے ساتھ اجمیر تشریف لائے، اور جس دروازے سے بابا فرید الدین گنج شکر نے غریب نواز کو سرکار غریب نواز کے مزار کے اندر آپ کی جہاں تربت بنی ہے وہاں اندر جاتے اور نکلتے دیکھا، بابا فرید نے اسی جگہ کو جنتی دروازہ بنا کر کے محفوظ کر دیا، اس لیے کہ یہاں سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا ہے۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو جنتی دروازے سے نکل کر آئے وہ تو جنتی ہیں، ہم نے کہا بالکل جنتی ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر جنتی ہے تو ان سے جنت کی خوشبو کیوں نہیں آتی ہے، جنت کی خوشبو کیوں نہیں آتی ہے؟ میں کہتا ہوں ان سے کہہ دینا کہ جہنمی کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا ہے۔ پہلے وہ نام پیدا کرو، جب وہ نام آ جائے پھر بات کرنا۔ ارے رضا والا مزاج رکھو تو نام سے نہیں، خوشبو سے سجدت کو پہچان لو گے، خوشبو سے سجدت کو جان لو گے۔ رضا والا مزاج رکھو۔ میں اکثر کہتا ہوں کورونا اگر لگ جائے یا کورونا سے بچنے کے لیے 2 ڈوز کی ضرورت ہے۔ اگر بدعقیدگی کا بھوت چڑھ جائے نا، بدعقیدگی کی بیماری لگ جائے تو بریلی سے سنگل ویکسین لے لینا، انشاءاللہ ساری بلائیں اتر جائے گی، ساری بدعقیدگی کا بھوت اتر جائے گا، ساری جو ہے کہ آنکھوں پر پڑے ہوئے کالے پردے ہٹ جائیں گے۔ الحمدللہ آج کا جلسہ مولا علی کی ولادت، سرکار غریب نواز کی ولادت، سرکار غریب نواز کی زندگی پڑھے آپ لوگ، مگر ہماری قوم، میں بالکل فیکٹ بات کرتا ہوں، بالکل منہ پہ کہتا ہوں، اگر برا لگے انتظامیہ نے بریانی کا انتظام کیا ہے، بعد میں 2 لقمے زیادہ کھا دینا، پروگرام کے بعد 2 لقمے زیادہ کھا لینا اگر برا لگے تو۔ میری قوم جو ہے نا، قوم اللہ اکبر، اسے تو بس یہ ہے کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی ہے ہی نہیں، اور ہمیں تو ضرورت کس چیز کی؟ ہماری قوم کو تو بس یہ غلط فہمی، آج بھی دیکھیں نا علماء کا قافلہ بیٹھا ہوا ہے، کچھ باشعور کو آ کے بیٹھ گئے، کچھ وہاں آج بھی ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، وہاں آج بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ ارے سمندر کے کنارے پر کھڑے رہو گے تو صرف پتھر ہاتھ لگیں گے، اگر قیمتی موتی کی تلاش میں ہو تو سمندر میں گوتا لگانا پڑے گا، اس لیے کہ قیمتی موتی کناروں پہ نہیں ملا کرتے ہیں، سمندر کی گہرائی میں جاؤ گے تبھی ہی قیمتی موتی ہاتھ لگا کریں گے۔ وہاں کھڑے رہ کر کے پھر بڑی باتیں، پھر بڑی باتیں، وہ یہ بولے، انہوں نے یہ بولا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ میں کہتا ہوں انسان جب اپنے خود کی پیٹھ کے تل گنتا ہے نا تو دوسروں کے عیب دیر نظر نہیں آتے ہیں، مگر پتہ نہیں خود کا دامن داغ داغ ہے اور دوسروں کو جو ہے کہ ذلت، دوسروں کو جو ہے کہ ٹارگٹ بناتے گھوم پھر رہے ہیں۔ اگر آج بھی غیرت ایمانی باقی ہے نا، اتنی بات اگر ایک گدھے کو کہہ دی جائے نا، قرآن ہمارے گدھے کو کہہ دی جائے، اگر 2 سوٹے گدھے کو لگا دیے جاتے ہیں وہ بھی سیدھا سیدھا راستے پر چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ میری قوم تجھے ہو کیا گیا ہے؟ کبھی تیرا وقار تو یہ تھا کہ نبی کے نام پر تو گردن کٹانے کے لیے تیار رہتی تھی، کبھی تیرا وقار یہ تھا ولیوں کے نام پر تو سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، مگر آج ولی نہیں بلکہ جو ولیوں کا امام، جس کے دربار سے ولایت تقسیم ہوتی ہے،
وہ مولا علی کے نام کا جلسہ ہے اور قوم کنارے پر کھڑی ہے. اور میں جانتا ہوں، فطرت میں جانتا ہوں، ابھی کنارے پر کھڑے ہیں، جیسے ہی پیر صاحب کی گاڑی آئے گی نا، دوڑ بھاگ کر کے آگے آ جائیں گے. جتنے بچے بیٹھے ہیں نا، کبھی دھکا دے کر بچے کو کنارے کریں گے، کبھی پیچھے کریں گے. میں کہتا ہوں یہ انصاف نہیں ہے. یہ ذکر رسول کا مجمع ہے، یہ یاد علی کا مجمع ہے، یہ مولا علی کی محفل ہے. یہاں پہلی صف میں بیٹھنے والا شہر کا سب سے زیادہ غریب بھی ہو تو شہر کے امیر کو بھی یہ حق نہیں چاہتا کہ اس غریب کو یہاں سے اٹھا کر کے آخر میں بٹھا دے، اس لیے کہ اس کی امیری جہاں چلتی ہوگی وہاں چلتی ہوگی. دربار مصطفیٰ میں تو عشق کے تقاضے دیکھے جاتے ہیں. بڑے بڑے امیروں کو آج کوئی یاد کرنے والا نہیں، مگر کالے غلام بلال کا نام لینے والے ہر شہر میں نظر آتے ہیں، ہر علاقے میں نظر آتے ہیں، ہر بستی میں نظر آتے ہیں. یہاں عشق کے سودے ہوتے ہیں، دولت کے سودے نہیں ہوتے ہیں. اگر آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے کہ فیضان علی لے کر کے جائے تو آئیے بیٹھ جائیے، آئیے بیٹھ جائیے. کب آپ مانیں گے، کب مانیں گے آپ؟ پھر کہتے ہیں مولانا کے جملے بڑے تلخ ہیں، مولانا تو کیسی کیسی باتیں کرتے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے، مولانا تو کیسی کیسی تقریر کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مجبور کیا کس نے، ہمیں مجبور کیا کس نے یہ بولنے کے؟ مجمع سجایا ماشاءاللہ، آپ نے دور سے ناخوا کو بلایا ہوں، ابھی پیر طریقت کی آمد ہوگی اور پھر ہم کنارے پر کھڑے رہتے. حضور اشرف الفقہاء نے بالکل حق کہا تھا کہ یہ سنی سنی نہیں رہا، اب یہ سنی بیچارہ سنا ہو گیا. یہ سنی سنی نہیں رہا، یہ سنی اب سنا ہو گیا ہے. یہی تو وجہ ہے. دوستو، ذکر علی کی محفل میں آ کے بیٹھو، یاد علی کی محفل میں آ کر کے بیٹھو. اس محفلوں سے مقدر کو سنوارا جا سکتا ہے، اس محفلوں سے تقدیروں کو بدلا جا سکتا ہے، اس محفلوں سے بگڑے کام بنائے جا سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم تو آخر میں آئیں گے، پیر صاحب آئیں گے تب آ کر بیٹھ جائیں گے، پتہ کیا چلے گا؟ میں کہتا ہوں علماء نہیں دیکھتے، پیر صاحب نہیں دیکھتے ہیں، مگر ہمارا ایمان ہے نجف اشرف سے مولا علی ضرور دیکھ رہے ہیں. کون کون عشق میں آیا ہے، کون کون دکھاوے کے لیے آیا ہے. یہاں دکھاوے نہیں، عشق چلا کرتے ہیں. اور مولا علی کو اللہ نے وہ طاقت عطا کی، علی سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے. مولا علی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چھپ نہیں سکتی ہے. ایک مرتبہ حضرت جبریل آئے مولا علی کے پاس اور آ کر کہا علی، انسانی شکل میں آئے، انسانی بھیس میں آئے، کہا علی اس وقت جبریل کہاں ہے، اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تو مولا علی نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا. مولا علی فرماتے ہیں سنو، میں نے ساتوں آسمانوں پر نظر ڈال دی، مجھے جبریل آسمان میں بھی نظر نہیں آئے. میں نے ساتوں زمینوں کو دیکھ لیا، مجھے جبریل زمینوں میں بھی نظر نہیں آئے. علی کا علم کہتا ہے جبریل تو ہی ہے، علی کا علم کہتا ہے جبریل تم ہی ہو. ارے وہ علی سے فرشتے نہ چھپ سکے تو ہم اور تم تو علی کے نوکر ہے، علی کے غلام ہے. اور علی کی غلامی میں جینا بھی ایک الگ مزہ دیتا ہے یار، علی کی غلامی میں جینا بھی ایک الگ مزہ دیتا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا نا، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی. اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. منافق آج بھی سوچتا ہے ارے علی والوں کی سلطانی جاتی کیوں نہیں ہے، علی والوں کی نیچی ہوتی کیوں نہیں ہے، علی والوں کو کوئی گرا کیوں نہیں سکتا ہے. میں نے کہا سنو، ہم علی کے دیوانے ہیں، ہم حسین پاک کے دیوانے ہیں. میرے حسین کا سر جسم سے جدا ہے، پھر بھی نیزے پر بلند ہو کر کے اعلان کر رہا ہے یہ سوچتے ہیں حسین کا سر کٹا نہیں، حسین آج بھی زندہ ہے. تو سنو، ہمارے حسین بھی زندہ، ہمارے علی بھی زندہ، ہمارے نبی بھی زندہ، اور زندہ نبی کے امتی بھی، زندہ نبی کے امتی بھی زندہ. تو یہ تو تین ہستیاں، سرکار مولا علی، سرکار غریب نواز
اور سرکار معین ملت حضور سرکار معین بابا صاحب قبلہ، یہ 3 ہستیوں کے نام کا یہ جلسہ۔ اچھے کام آج ان کے نام دنیا میں کیوں ہے؟ آج ان کے کام دنیا میں نام کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو بھی کام کیا نا وہ اپنے نام کے لیے نہیں، صرف رسول اللہ و اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ ورنہ آج کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا متقی سمجھے، اپنے آپ کو بہت بڑا پرہیزگار سمجھے، میں کہتا ہوں غریب نواز سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سرکار غریب نواز نے 70 سال تک اپنی پیٹھ کو زمین سے نہیں لگایا، اللہ کی عبادت میں اتنے مشغول رہتے تھے سرکار غریب نواز۔ اچھا کوئی جب مرتا ہے ہمارے تو مرنے کے بعد جیتے جی تو برائیاں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد کہتے ہیں بڑا اچھا انسان تھا، لوگ تعریف کرتے ہیں بڑا اچھا انسان تھا، بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا، اس نے مسجدوں میں اتنی مدد کی، اس نے مدرسوں میں اتنی امداد کی، اس نے غریب بچیوں کی شادیاں کروائی، اس نے یہ کروایا، اس نے وہ کروایا۔ لوگ تعریف کرتے ہیں اور تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں، مگر سرکار غریب نواز کی شان یہ تھی جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کے خلیفاؤں نے آپ کی افضلیت کو بیان نہیں کیا، آپ کے مریدوں نے سرکار غریب نواز کی شان کو بیان نہیں کیا، مگر جب سرکار غریب نواز نے پردہ فرمایا من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے سرکار غریب نواز کی پیشانی پر ایک تحریر رقم ہو گئی جس میں لکھا تھا ہاذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ اللہ کا حبیب دنیا سے اپنی حبیب کی محبت میں گیا۔ یہ شان غریب نواز کی تھی، مرنے کے بعد پروردگار نے آپ کی شان کو اجاگر کیا، یہ سرکار غریب نواز کی زندگی۔ اب آئیے، سرکار مولا علی تو بہت بڑی شے ہے، سرکار غریب نواز تو بہت بڑی ذات کا نام ہے، اگر آج ایک ان کا فرزند گجرات کی سرزمین پر آ کر کے دین کا کام کرے تو دنیا اپنی انگلیوں کو دانتوں کے تلے دبا لیتی ہے اور کہتی ہے اللہ کی قسم، بروڈا کے معین الدین کا عالم یہ ہے تو اجمیر کے معین الدین کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ! جب بیٹوں کا یہ عالم ہے، باپ کا عالم کیا ہوگا؟ آج سرکار غریب نواز کی ولادت کا دن، کون غریب نواز؟ کون غریب نواز جن کی اولاد میں اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے بزرگ پیدا کیے ہیں، ایسی ایسی ہستیاں پیدا کی ہے کہ جن کا جواب دنیا آج تک نہیں لا سکی ہے اور صبح قیامت تک نہیں لا پائے گی۔ اگر آج انہی کی رنگت، انہی کے جلوے دیکھنے ہیں تو سرکار معین ملت کو دیکھ لیجیے، سبحان اللہ! جن کا چہرہ ہی بتاتا ہے، جن کا چہرہ ہی جس کی حقانیت کے خطبے پڑھتا ہو، جس کی سیرت ہی جس کی حقانیت کی دلیل بن گئی ہو، آج کوئی مرید، میں پہلے بھی اکثر اس بات کا خلاصہ کر چکا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں ان کا مرید ہوں سرکار معین ملت کا، اس لیے اپنی پیر کی تعریف کرتا ہوں، نہیں، الحمدللہ اللہ کا احسان، 100 مرتبہ اللہ کا احسان کہ اللہ رب العالمین نے اس دور میں مجھے حضور شیخ الاسلام جیسا پیر عطا کیا ہے، مدنی میاں جیسا پیر عطا کیا ہے، ایک پیر کامل اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ مگر الحمدللہ رب العالمین، میرے حضور شیخ الاسلام کا جو فرمان ہے نا کہ کسی بھی پیر کی محفل میں جاؤ تصور اپنے پیر کا کیا کرو، جتنی بار بھی سرکار معین ملت کی محفل میں بیٹھے ہیں، پیر کا تصور کیا ہے، کرم وہ ہوا ہے کہ مدنی تو کبھی احمد آباد میں ہے، کبھی کچوچھا میں ہے، مگر جب بھی سرکار معین ملت کو دیکھا ہے، خدا نے میرے پیر کا دیدار سرکار معین ملت میں کروایا ہے، خدا نے میرے پیر کا دیدار سرکار معین ملت نے کروایا ہے، تبھی تو برجستہ مجھے کہنا پڑا تھا کہ یاد جب بھی آتی ہے مدنی نہیں آتی، کرتا ہوں زیارت میں معین نہیں آتی، مرشد کا تجھ میں ملا مجھ کو درشن، معین ملت، سبحان اللہ! یہ صرف شعر کی کمال نہیں ہے، یہ صرف قلم کی کلاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور بالکل حق کہا ہے، جو کہا ہے خدا کو حاضر و ناظر مان کر، اس کے رسول کو شاہد جان کر کے
مجھے میرے پیر کا جلوہ نظر آتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین سرکار معین ملت کی وہ ذات جو آج تعریف کے محتاج یا تعریف کے محتاج نہیں رہ گئی ہے. آج لوگ بڑے اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہیں. 14 رجب آپ کی ولادت کا دن اللہ نے کرم فرمایا گلشن امیر ملت میں باغ عظیم ملت میں کہ 14 رجب کو ایک فرزند نیک فرزند پابند فرزند سرکار معین ملت کی شکل میں جو ہے کہ دنیا میں تولد ہوئے, دنیا میں پیدا ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کمال عطا کیا, اتنا فضل عطا کیا کہ آج بھی سرکار معین ملت نے اپنے باپ داداؤں کی روش کو سنبھالا ہے, ان کی روایتوں کی لاج رکھی ہے, جو تاریخ میں سرکار غوث اعظم کے حوالے سے ملتی ہے کہ سرکار غوث اعظم کی خانقاہ سے کوئی بھی نا امید ہو کر نہیں جاتا تھا, اپنی مراد کو پا کے جاتا تھا. دیکھنے والوں نے دیکھا ہے, آج بھی کوئی جائے اگر سرکار معین ملت کی بارگاہ میں تو مایوس ہو کر نہیں بلکہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے, روتا ہوا جاتا ہے, ہنستا ہوا آتا ہے, تکلیف میں مبتلا جاتا ہے, خوشی میں جھومتا ہوا آتا ہے, ارے بیمار ہو کر جاتا ہے, شفا لے کر آتا ہے, بھوکا جاتا ہے, پیٹ پر کھا کے لوٹتا ہے. سرکار غوث اعظم کے خاندان کی روایت کو, غریب نواز کی خاندان کی روایت کو, مخدوم پاک کی خاندان کی روایت کو آج بھی سرکار معین ملت نے مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں. اور دیکھنے والے جب دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں رہتے پاکوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے. یہ محمد کا گھرانہ رسول کا گھرانہ ہے, سیدہ پاک کی اولادیں ہیں, اور سیدہ پاک کی اولادوں کی فطرت لٹانا ہے. وہ ہر وقت لٹاتے رہتے ہیں, ہر وقت تقسیم کرتے رہتے ہیں, ان کے بوئیں تو ہر وقت کھلے ہوتے ہیں, ان کے دروازے منگتوں کے لیے کشادہ ہوتے ہیں. جب بھی منگتا جاتا ہے چولی بھر کر کے آتا ہے. اور سرکار معین ملت ایک پابند پیر کا نام ہے, ایک جید سید کا نام ہے. سرکار معین ملت آپ دیکھیں کوئی مرید اگر جوان ہے تو کوئی کہے گا ارے اس کا تو بچپنا تھا, مگر جو بڑے ہیں ان سے پوچھے کہ آپ نے عظیم ملت کو دیکھا ہے. سرکار معین ملت کا بچپنا بھی کئی لوگوں نے دیکھا ہے, بچپنا نہیں دیکھا ہے, جوانی ضرور دیکھی ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ جن جوانی کی عمر میں لوگ کبھی پکنک کے لیے جایا کرتے ہیں, لوگ کبھی دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر جایا کرتے ہیں, جن جوانی میں لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے, لوگ جوانی میں ڈوب کر کے اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتے ہیں, وہی سرکار غوث اعظم کا شہزادہ سرکار عظیم ملت کا فرزند اپنی جوانی میں لوگوں کو غوث پاک سے قریب کر رہا تھا, لوگوں کو غریب نواز سے قریب کر رہا تھا, لوگوں کو مخدوم پاک سے قریب کر رہا تھا, لوگوں کو کربلا سے قریب کر رہا تھا, لوگوں کو مدینے سے قریب کر رہا تھا. اور وہی پیغام یہ اپنی زندگی دیتا رہا, دیتا ہے, اور انشاءاللہ اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, اللہ پاک اسے شفائے کاملہ عطا فرمائے. ارے ہم جیسے ہزاروں کی عمر سرکار معین ملت کو لگ جائے, اس لیے کہ ہماری ضرورت صرف ہمارے خاندان والوں کو ہے, ہماری ضرورت صرف اپنے گھر والوں کے لیے ہے, دوستوں احباب کو ہے, مگر معین ملت اس ذات کا نام ہے جس کی ضرورت عالم سنیت کو ہے, عالم اسلام کو ہے, تمام مسلمانوں کو سرکار معین ملت کی آج ضرورت ہے. آج دیکھیں عمر کا تقاضا ہے, اتنی عمر ہے, مگر کبھی آپ آ جائے کوئی مرید کہے سرکار میرے گھر پر سرکار معین ملت کبھی دل نہیں توڑتے ہیں, کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو سرکار معین ملت کہتے اگلی مرتبہ آؤں گا, پھر کبھی آؤں گا. یہ بندہ نوازی آپ کے اندر تھی, یہ اپنے مریدوں پر کرم شفقتیں سرکار معین ملت کی ذات میں پایا جاتا ہے. اب وہی سرکار معین ملت آپ دیکھیں کبھی زندگی میں آپ نے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے,
آپ کا چہرہ دیکھیں شریعت کے دائرے میں، آپ کا لباس دیکھیں شریعت کے دائرے میں، آپ کا بولنا دیکھیں شریعت کے دائرے میں، آپ کا چلنا دیکھیں شریعت کے دائرے میں، آپ کا ہر فیصلہ شریعت کے دائرے میں، آپ کا ہر حکم شریعت کے دائرے میں۔ جس کا کوئی کام خلاف شرع آج تک ہوا ہی نہیں ہے، دنیا ایسے ہی پیر کو معین ملت کے نام سے جانتی ہے، دنیا ایسے ہی پیر کو معین ملت کے نام سے جانتی ہے۔ اتنا بڑا اپنے وقت کا پیر، ہزاروں کی تعداد میں اس کے مرید، مگر آج بھی گھمنڈ کسی بات کا نہیں ہے۔ سر پر دیکھے وہی سادی کپڑے والی ٹوپی، تن پر دیکھے وہی بالکل سیدھا سا سمپل سا لباس، وہی کپڑا، پیر میں دیکھے وہی بمشکل 200-250 والی جوتی، اگر وہ چاہے تو ہزاروں کی جوتیاں پیر میں صرف پہن سکتے ہیں، اگر وہ چاہے تو لاکھوں روپے کے جو ہے کہ بینک بیلنس بنا سکتے ہیں، مگر آج سرکار معین ملت نے مریدوں سے لے کے کبھی لیا نہیں، اور لیا بھی کسی نے دیا بھی خوشی کے ساتھ، کسی نے دیا بھی محبت کے ساتھ، تو لے کر کے اپنے گھر میں نہیں رکھا، اپنی الماری میں نہیں رکھا، اپنے بینک میں جا کر کے نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، اس ہاتھ سے مرید نے اگر 100 دیا تو اس ہاتھ سے معین ملت نے 1000 لٹا دیے۔ سبحان اللہ، اس ہاتھ سے 100 لیا، اس ہاتھ سے 1000 لٹا دیے۔ اور میری گفتگو میں بالکل بھی غلو نہیں ہے، بالکل بھی کوئی زیادتی نہیں ہے، بالکل بھی کوئی بناوٹی نہیں ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں، پہچاننے والے پہچانتے ہیں کہ کس ذات کا نام سرکار۔ ایسے تو اس دور میں جتنے بھی پیر ہیں نا، جتنے بھی پیر، سب کی عظمت ہمارے سر آنکھوں پر، ہم سب کے قدموں میں اپنا دل بچھاتے ہیں، اس بات کا انکار نہیں ہے۔ مگر وہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے برتن رکھے ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے شربت اس میں موجود ہوتے ہیں، کسی میں اورنج، کسی میں پائنیپل، کسی میں خس، طرح طرح کے شربت جو ہے کہ کٹوری میں موجود ہے۔ سارے شربتوں کی لذت اپنی جگہ، سب کی مٹھاس اپنی جگہ ہے، تو سب شربت، انکار کسی کا نہیں، مگر یہ تو اپنے اپنے مزاج کی بات ہے کہ جس کو جو شربت پسند آئے وہی لب سے لگا کر کے پی لیتا ہے۔ تو پیر تو بہت ہے، سب کی عظمتیں اپنی جگہ پر، مگر یہ تو اپنے اپنے دل کی بات ہے نا کہ جسے جو پیر پسند آتا ہے سب کچھ اس پر قربان کر دیتا ہے، اس کے لیے جان نچھاور کر دیتا ہے۔ اور میرا تو مزاج الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا مزاج یہی ہے کہ ہر پیر کا ادب میں کرتا ہوں، ہر پیر کا ادب میں کرتا ہوں۔ اب ادب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ پیر صاحب آئے برائی بھی نہیں کرتا ہوں، صرف ادب کی کنڈیشن بتا رہا ہوں۔ ادب کس چیز کا نام ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ادب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ پیر صاحب آئے تو تاج اتار کر کے قدموں میں رکھ دو، پیر صاحب آئے تو دستار بچھا دو۔ ارے اپنی عقیدت کی بات ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مہنگے تحفے دو تو ہی پیر سے محبت ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پیر صاحب کی دعوتیں کرو تو ہی جو ہے کہ پیر صاحب سے محبت ہے، ان کے ہاتھ دباؤ پیر دباؤ تو ہی پیر صاحب سے محبت ہے۔ ارے سب کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، سارے پیروں کا ادب کرنا چاہیے۔ ادب اس چیز کا نام ہے کہ اگر پیر راستے سے نکل جائے، نظر کو جھکا لو، دل کو جھکا لو، اسی چیز کا نام ادب ہے۔ اور ادب سیکھے، ادب ہی سے انسان کو عروج ملتا ہے، ادب ہی سے انسان کو بلندی ملتی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ الحمدللہ کوئی کچھ بھی کہے، صرف کالول کی قید نہیں ہے، صرف کالول کی قید نہیں ہے، پورے گجرات میں کہیں پر بھی الحمدللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تقریر کہاں کرتے ہیں کہاں پہنچ جاتی ہے، بڑی فاسٹ ریکارڈنگ شیئر ہوتی ہے، اور الحمدللہ ایک نہیں درجنوں تقریر فقیر کی نیٹ پر یوٹیوب پر موجود ہے، سرچ کر لیجئے تو لا کر کے دکھائے کہ کبھی کسی سلسلے کے خلاف میں نے بات کی ہو، کبھی سلسلے کے خلاف میں نے کوئی اپنی زبان کھولی ہو۔ ہاں ہماری جنگ اور ہمارے مقابل کوئی ہے تو سلسلہ حق کے کوئی پیر نہیں، کوئی مرید نہیں، اگر کوئی ہمارے مقابلے میں ہے تو وہ گستاخ رسول ہے، ہمارا کوئی ٹارگٹ ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ اس لیے کہ میاں ایک ہی برتن میں
زمزم اور گٹر کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے. زمزم زمزم ہے, گندا پانی ہے. حق کو حق کہو, سچ کو سچ کہو. یاد رکھو, حق کو ستایا جا سکتا ہے. حق کو, علماء کرام کی توجہ, حق کو ستایا جا سکتا ہے, حق کو دبایا جا نہیں سکتا. حق کو دبایا, تاریخ بتاتی ہے کربلا میں حق کو دبانے کے لیے 22,000 کا لشکر آیا, مگر 72 نے حق کا جب پرچم بلند کیا نا, آج بھی 72 کے نام دنیا میں باقی. تاریخ بتاتی ہے غریب نواز جب ہندوستان میں آئے, پرتھوی راج چوہان نے ایڑی چوٹی کا دم لگا لیا دبانے کے لیے, مگر دبا نہیں سکا. تبھی تو الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ سدائے حق کو دبایا جا نہیں سکتا, سدائے حق کو دبایا جا نہیں سکتا. کسی قیمت پر علماء حق کو مٹایا جا نہیں سکتا, کسی قیمت پر علماء حق کو مٹایا جا نہیں سکتا. آج چند لمحوں کی شہرت پانے والے علماء کی زبانیں بند کرنے پر آمادہ ہے. میں کہتا ہوں وہ اکبر تھا, اکبر ہندوستان کا اقتدار تھا, اس نے بھی سرکار شیخ فاروق سرحدی مجدد الف ثانی کی زبان کو دبانا چاہا تھا, مگر سرکار شیخ احمد فاروق سرحدی نے صدائے حق کو بلند کیا, اور صدائے حق بلند ہی رہی. ارے جو عالم جن کے سینوں میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں, جن کے سینوں میں قرآن کی آیتیں ہیں, جو رسول اللہ کے مسلح کا وارث ہے, لوگ انہیں دبانے کی بات کرتے ہیں. کچھ چلے تھے صدائے حق کو مٹانے کے لیے, کہیں 100 کی تعداد میں نامراد نامرد موجود تھے, مگر اسلام کی ایک شہزادی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے ان کو خاک میں ملا دیا, ان کو خاک میں ڈبا دیا. سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا علی. اور یا علی کہنے والے ہر وقت صدائے حق کو بلند رکھتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگر علی کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہو تو کوئی منافق بچ نہ پائے, اور ہماری زبانوں پر نعرہ حیدری ہو تو کوئی منافق چھپ نہ پائے. سبحان اللہ, علی کی ذوالفقار سے کوئی منافق بچ نہ پائے, اور یا علی کی یلغار سے کوئی منافق چھپ نہ پائے. اور الحمدللہ علی والوں نے تو اپنا ایک سکہ بنا کے رکھا ہے, اپنا ایک سکہ جما کے رکھا ہے. اور حسین کی اولادوں نے ایسا ڈرایا ہے یزیدیوں کو کہ آج کا یزیدی بھی اپنے آپ کو یزیدی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. انہیں پتا ہے یہ علی والے ہیں, یہ حسین والے ہیں, یہ حسن والے ہیں, یہ صدیق والے ہیں, یہ عمر والے ہیں, یہ عثمان والے ہیں, یہ صحابہ والے ہیں, یہ اہل بیت والے ہیں, یہ احمد رضا والے ہیں. اور جو رضا کا ہو جاتا ہے, رضا کا ہو جاتا ہے, میرے اعلیٰ حضرت انہیں تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. 2 ہاتھ میں 2 ہتھیار عطا کرتے ہیں, ایک ہاتھ میں میرے رضا خنجر عطا کرتے ہیں, ایک ہاتھ میں نیزہ عطا کرتے ہیں. یا رضا کے خنجر کا جواب, یا رضا کے نیزے کا جواب. رضا کا خنجر ایسا خنجر کہ دل کے رضا ہے, خنجر خوخار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. اور رضا کا نیزہ اتنا پاور والا نیزہ کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, یہ عدو کے سینے میں غار ہے, جسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. سبحان اللہ, یا علی اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, یا زندہ باد. یا علی کہنے والے کبھی بھی الحمدللہ باطل سے ڈرا نہیں کرتے ہیں, بلکہ یا علی کا نعرہ لگا کر جب دشمنوں کے نرغے میں کود جاتے ہیں تو وہاں بھی فتح کے پرچم گاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہاں بھی کامیابی کے جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ مولا علی کے دیوانے ہیں.
तभी तो अली के दीवाने मस्ती में डूब कर यही कहते हैं, है मौला अली के दीवाने, हम तान के सीना चलते हैं, ये शेर खुदा का जंगल है, यहाँ शेर अली। ये रसाई जाम पीकर, ये कादरी शरबत पीकर, ये चिश्ती पट्टा गुलामी का गले में डालकर, तुम पाक की निस्बत का ताज सर पे सजा करके ऐसे दुनिया में छाए, ऐसे दुनिया में छाए, ऐसे दुनिया में छाए कि जहां गए अपने 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 जलवे बिखेर दिए हैं, जहां गए हैं अपना नाम छोड़ दिया है, जहां गए हैं अपनी कामयाबी के निशान फाड़ दिए हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि हम उस अली के चाहने वाले हैं कि अगर अली के मुकाबले में दुश्मन आए, एक पल में खाक में मिल जाए, अली के सामने अगर कोई दरवाजा आए उसे उंगली पर अली नचाए, अली के सामने कोई बाती आए एक लम्हे में उसका नकाब उठा दे, ये अली के चाहने वाले। और सुनो, मौला अली से मोहब्बत किया करो, सुनो, मौला अली से इश्क किया करो, मौला अली से प्यार किया करो, मगर एक चीज याद रखो, बाप को बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहा जाता, माँ को माँ कहा जाता है, मामी नहीं कहा जाता। सबकी हद तय है, हुकूक तय है, दायरे तय है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मताहनी मुस्तफ़ा, जश्न मौलाए कायनात, जश्न विलादते सरकार गरीब नवाज, जश्न विलादते सरकार मोइन मिल्लत। मेहमान आ गए हैं, हुक्म यही था कि जब तक मेहमान आए तब तक आप बोले, उसके बाद अपनी जगह ले। और मेरी आदत यही है कि मैं बोझ नहीं बन जाता हूँ कि माइक हाथ में आया तो ऐसा पकड़ा कि छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। नहीं, अल्लाह जब तक चाहे जब तक काम लेता है, बुलवाता है, जहाँ तक उसकी रहमत शामिल हाल होती है। और हम तो बस आखिर में जाते जाते यही कहते हैं ना, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो ना रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारे सनाफ़ान मुस्तफ़ा जनाब सलमान रज़ा शफी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि अब जो लोग अभी भी वहाँ खड़े हुए हैं ना, वो आ जाए। अगर जलसे में आते हैं तो आ जाए, जलसे में आते हैं तो आ जाए, अगर नहीं आ सकते हैं तो खैर कोई बात नहीं। अब दिल से इरादा यही बना करके आए हैं कि भाई हम तो जलसे में नहीं जाएंगे, किनारे पर खड़े रहेंगे। तो इस जलसे से मौला अली के नाम का जलसा है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है, खैरात लेकर के जाता है। तो एक शेर मैं भी देता हूँ, लेकर जाए और अपनी दीवार पर लिखवा देना, जहाँ सोते हो और नजर पड़ती है ना वहाँ लिखवा देना कि नफ्स और शैतान ने बदमस्त किया हाय, हम न सुधरे थे न सुधरेंगे, कसम खाई, हमने तो कसम खाई है, हम तो जलसा किनारे पर खड़े रहकर ही सुनेंगे, हम कभी जलसे में नहीं आएंगे। सुनो, ये अली वालों का तरीका नहीं रहा कि अली वाले किनारे पर होकर के तमाशा देखे। अली वालों का वकार तो ये रहा, अली वालों का मकाम तो ये रहा, अली वालों का तरीका तो ये रहा कि हजारों के नलके में अली वाले या अली कहकर कूद जाते हैं, परवाह नहीं करते। और अली वाले यही कहते हैं कि जब जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जब जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते हैं। बुलबुल बाब मदीना तशरीफ लाए हैं, सरकार मोइन मिल्लत की विलादत का जलसा है। अभी आले नबी औलाद अली नाइब सज्जादा सरकार आस्ताने सरकार अजीम मिल्लत जानशीन सरकार मोइन मिल्लत नाइब जानशीन सरकार मोइन मिल्लत हुजूर सरकार सैयदी कबीर बाबा साहिब क़िबला दामत बरकातहुल कुद्सिया कुछ ही देर में तशरीफ लाएंगे। इंशाअल्लाह हज़रत के चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे और सनाफ़ान मुस्तफ़ा से नाते भी सुनेंगे, मनकबती भी सुनेंगे और मौला अली का जिक्र भी सुनेंगे। अरे अली का जिक्र सुनकर के खुश हो जाओ, अली का नाम सुनकर के खुश हो जाओ, इसलिए कि जो खुलूस से दिल से अली को पुकार लेता है वही तो लज़्ज़त उम्र तमाम लेता है। जो खुलूस से दिल से अली का नाम लेता है वही तो लज़्ज़त उम्र तमाम लेता है। खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम, अली का नाम तो गिर पड़ने वालों को थाम लेता है, अली का नाम तो गिर पड़ने वालों को थाम लेता है। और अब में तस्किराए बुतराब कर दूंगा, सवाल कोई भी हो ना जवाब कर दूंगा। रात में तस्किराए बुतराब कर दूंगा, सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूंगा। मेरे गुनाह बहुत है ये मैंने माना, मगर
علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا، علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا، علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا، علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا۔ اس لیے کہ جو یا علی کہہ دیتا ہے اپنی مشکلوں کا راستہ کھول دیتا ہے، اپنی مشکلوں کو ہٹا دیتا ہے، مشکلوں میں اپنا راستہ پیدا کر لیتا ہے۔ مولا علی کی مناقب بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے، اور سرکار معین ملت کی ولادت کا دن ہے، ان کی ولادت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریدوں کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ الحمدللہ یہ غلامان سرکار معین ملت، مریدان سرکار معین ملت اس محفل میں آ کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں۔ کوئی کہے سرکار معین ملت نے کیا دیا ہے تو جاتے جاتے اس فقیر کا پیغام سن لو، میں رہوں نہ رہوں میرے اس پیغام کو یاد رکھنا، میری اس بات کو یاد رکھنا، میری اس جو ہے کہ دعوت کو یاد رکھنا اور اچھے سے ذہن نشی کر لینا۔ کوئی پوچھے معین ملت نے کیا دیا ہے تو کہہ دینا ڈنڈے کی چوٹ پر کہ معین ملت نے غوث پاک کے دربار کا پتہ دیا ہے، فرید نواز کی چوخت کا پتہ دیا ہے، اور ولیوں سے محبت کا جام دیا ہے، وہابیوں کے فتنوں سے بچایا ہے، ہمارے ایمان کو محفوظ کیا ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کو معین ملت نے عام کیا ہے۔ میں رہوں نہ رہوں اس جہاں میں مگر میرا معین ملت سلامت رہے۔ یا خدا تجھ سے میری یہی ہے دعا، گلشن عظیم ملت کے سارے پھولوں کی رنگت سلامت رہے۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔